لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے آغا باقر مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ وصیت نامے کے پہلے فقرے کو میں نے نقل کیا ہے آپ کے سامنے. شب 19 میں حضرت کو ضربت لگی ہے، بلکہ 19 کی صبح، شب 19 کا 19 کی صبح. تو اس درمیان اپنے بچوں سے بھی وصیتیں فرمائی ہیں، اصحاب سے بھی وصیتیں فرمائی ہیں، لیکن ایک دو وصیتیں ہیں جو زبانی نہیں ہیں، جو تحریری طور کے اوپر شاید پہلے سے تیار کر رکھی تھی، اور اسی میں یہ وصیت ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں نقل کرنے جا رہا ہوں. یہ وصیت ملے گی آپ کو اصول کافی میں، اور اس کے راوی ہیں عبد الرحمن ابن حجاج. یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ تحریری وصیت نامہ میرے پاس بھیجا میرے 7ویں امام امام کاظم سلام اللہ علیہ. اور اس وصیت نامے کی خصوصیت یہ ہے جو اب میں عرض کرتا ہوں کہ بقیہ جو وصیتیں ہیں، کچھ اصحاب سے فرمایا، فرزندوں سے فرمایا، خاندان والوں سے، یہ وہ وصیت ہے کہ جس میں امام نے آپ سے بھی خطاب کیا ہے. اس لیے بقیہ وصیتوں کو چھوڑ کر کے اس وصیت کو میں اللہ نے چاہا تو 42 منٹ آپ کے درمیان ہوں. صلوات بر محمد. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم.
हादा मा औसा बिही अली इब्न अबी तालिब, ये वसीयत है जो अली ने की है। औसा अन्नहु यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के, वहदहु ला शरीक लह, तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है। व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसके बंदे हैं और वसी हैं और नबी हैं। एक चीज़ पहले मैं आप बुज़ुर्गों से माजरत के साथ, देखिए वसीयत के मामले में जो हमारी कौम का मिजाज है, एक बार उस पर तवज्जो कर लें, फिर आगे चलता हूँ। सलावत। तो साहब दिल्ली गए। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ी मुसीबत ये है, मिसालें गढ़ता हूँ, वो कहीं ना कहीं जाके चिपक जाती है। अब आदमी समझता ये है कि इन्होंने कहा होगा, इन्होंने कहा होगा, इन्होंने कहा होगा। अच्छा, मैं भी गांव का देहाती आदमी हूँ, तो जो हालात देखता हूँ उस पर, तो एक जगह पढ़ने लगे कि भैया ज़मीन वमीन मत बेचा करो। इमाम से मरवी है, छठे इमाम से, हाफ़िज़ू अर्दकुम फ़इन्नहा उम्मकुम, इत्तेफाक से जिनके अब्बा का 40वां तो वही बेच के लखनऊ शिफ्ट हो गए थे। बाद में उन्होंने फ़ोन किया, कल मैं वहीं खड़े होकर कहने वाला था, मगर चूँकि मेरे अब्बा की मजलिस से मैंने कहा क्यों ख़राब हो। तो मेंबर इस बात का शाहिद है, अगर आपको एतबार हो, जब से उस कमरे में बैठा हूँ अकेला नहीं रहा हूँ कि कोई कुछ समझा सके। अच्छा, लेकिन ये होता ही है, चिपक्के की ज़रूर जाके। तो साहब दिल्ली गए पढ़ने के लिए, अब ये गढ़ रहा हूँ उसको कुछ, दिल्ली गए पढ़ने के लिए। अब वहाँ इत्तेफाक से वो क्लासमेट भी जो है वो इत्तेफाक से मेरी थी, और वो भी ठीक ठाक, वो इत्तेफाक से कौम की निकल आई। बात आगे बढ़ गई, घर वाले राज़ी हों न राज़ी हों, बहरहाल मामला ख़त्म हुआ। अब वो शादी वादी के बाद ताल्लुकात घर से बिल्कुल मुनक़ता हो गए। बाप बीमार हो गया। अच्छा, कुछ बातें ऐसे में माँ बाप बेचारे कह भी देते हैं, तो वो और दिल पे ले लिया, बिल्कुल घर आना जाना बंद कर दिया। अच्छा, ये बताइए टारगेट बना के मजलिस पढ़ना कैसा है? तो बात ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो टारगेट बना के भी मैं समझता हूँ मजलिस पढ़ना गलत, नीयत खुदा हो। तो एक लड़के ने आगे कहा कि मौलवी साहब, आपकी मजलिस में एक लड़का आएगा, उसके अब्बा बहुत बीमार हैं और वो बिल्कुल घर जाने को तैयार है, थोड़ा वालिदैन ने पढ़ दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा दिखला देना। तो वो उसने कहा वही है। मैंने उसको टारगेट कर लिया, ये हदीस तो टारगेट किया उसको बेइज्जत करने के लिए नहीं, या अल्लाह असर दे मिजाज बदल जाए, दिमाग पलट। तो इस नियत से अब मैंने उसकी तरफ देखना शुरू किया, पढ़ता जा रहा हूँ, ये हदीस वो हदीस, देखा एक दो कतरे आंसू के टपके। मैंने कहा हो गया काम। अच्छा, जब आप दिल से कोई बात करेंगे ना तो असर करती है। आए घर, उन्होंने देखा वेखा, मालूम हुआ साहब एक टिकट मौजूद है, टिकट लिया और रास्ते में थे, मालूम हुआ अब्बा तो मर गए। अच्छा, चूंकि घर वालों को इत्तला दी नहीं थी, उन लोगों ने इंतज़ार भी नहीं किया, तपे हुए भी थे, क्या इंतज़ार करते। घर पहुंचे, मालूम हुआ वालिद साहब दफन हो गए। खुद तवज्जो से सुनिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ये हर घर की परेशानी है। ये मालूम हुआ अब्बा मर गए। अब वहीं कब्रिस्तान पे ऐलान हो गया, परसों सुय्युम है साहिब, बात ख़त्म हो गई, सुय्युम भी हो गया। एक चीज़ अभी इसी वसीयतनामे में आएगी, सलाम उन लोगों पर कि जो इधर उधर झूठी सही बोल के लोगों को एक कर देते हैं। लानत है उन लोगों पर जो इनकी उनकी लगा करके दो लोगों को अलग कर देते हैं। सलावत पर सुनिए, आएगी तो आप जो उस गांव के खानदान के बुजुर्ग थे, उन लोगों ने समझाना शुरू किया उन लड़कों को जो घर पे हैं। सब तो तपे थे, अब आए हैं और ये और का बेटा हो गया, जाने दो, बस करो, समझा बुझा के। और बड़ा भाई है, बाप के बराबर है। पांचवें इमाम से रिवायत है, सुन ले, अल अखुल अकबर बिमंजिलतिल अब, बड़ा भाई बोलिए बाप के बराबर है। समझाया बुझाया, खैर वो बच्चे भी
راضی ہو گئے. ہاں تو اب بڑے بھائی ہیں تو بتائیے صاحب 40ویں کا کیا ہوگا؟ فلاں تاریخ کو کر دیا جائے. کس کو بلایا جائے؟ تو کسی نے کہا ان سے کہہ دو, کسی نے کہا ان سے کہہ دو, کسی نے کہا ان سے کہہ دو. تب تک ایک صاحب نکلے, کہنے لگے وہ 15 دن پہلے فلاں جگہ مجلس تھی محمود آباد میں, اور اتفاق سے مرحوم بھی گئے تھے میرے ساتھ, وہاں وسیع حسن آئے تھے پڑھنے کے لیے. یہ اس لیے محمود آباد کی مثال دی کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے یہ مثال ہے, سچی بات نہیں, سمجھانے کے لیے. وسیع حسن بھی آئے تھے. واپسی میں مرحوم کہنے لگے کہ یار اگر ہم مر جائیں تو اس سے اگر 40واں پڑھوا لیتے. اتنی سی بات تھی. وہ لڑکا جس نے زندگی بھر باپ کو نہیں کچھ سمجھا, اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, جب ابا کی خواہش تھی تو وہی پڑھیں گے. اب فون آیا, میں فلاں بول رہا ہوں. جی فرمائیے. کہنے لگے وہ 5 مئی. میں نے کہا بھیا سنڈے ہے, اس دن تو خالی نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر حجا صاحب وہ 9 مئی مثلاً. بھیا اس دن تو جمعرات ہے, اس دن بھی نہیں ہو سکتا. کہنے لگے اچھا. پھر آیا فون تیسری بار, آپ بتا دیجئے کب خالی ہیں. ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا بھیا چاہے اس تاریخ کو کر لو چاہے اس تاریخ کو. انہوں نے کہا اچھا ابھی بتاتا ہوں. اب گھر میں گفتگو شروع ہوئی کہ بھائی وسیع حسن نے 2 تاریخیں بتائی ہیں. اچھا آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا, ہر گھر میں وہ کسی کے گھر میں بیٹی, کسی کے گھر میں بہو, کسی کے گھر میں چچی جان, کسی کے گھر میں بڑی اماں, کوئی نہ کوئی ایک نیتا ہر گھر میں ہوتی ہے جن کا علم سیستانی صاحب سے بھی زیادہ ہوتا ہے. صلوات بر محمد. ہوتا ہے نہیں ہوتا بتائیے؟ تو آپ صاحب جو تو ایک نیتا جی بول پڑی نہ ان دونوں تاریخوں میں تو نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگا کیوں؟ کہ ایک میں سنیچر پڑ رہا ہے ایک میں بدھ ہے. کہنے لگا تب اور کوئی کہ وہ وسیع صاحب خالی نہیں ہے. کہ تو کیا وسیع صاحب کے نام ٹھیکہ دی تھوڑی لکھ رکھا ہے, کسی اور کو کر لو. اب لڑکے کا جواب کیا یہ بتائیے؟ کسی اور کو تو نہیں کر سکتے, ابا کی وصیت ہے. ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ وہ لڑکا جس نے زندگی بھر ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھا, اس کے اندر بھی اتنا ہے مرنے کے بعد کچھ ہو جائے باپ کی وصیت نہیں ٹوٹ سکتی. باپ کی وصیت, آپ انصاف سے بتائیے ہمارے باپ کی حیثیت زیادہ ہے یا علی کی؟ بولیے. ہماری ماں کی حیثیت زیادہ یا امام کی؟ نالائق سے نالائق اولاد بھی ماں باپ کی وصیت کے خلاف نہیں جاتا. یہ جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں یہ علی کی وصیت ہے ہم کو آپ کو. اب دیکھتے ہیں کیسے عمل کرنا ہم کو. صلوات. اور فرمایا تو صلوات بر محمد و آل. ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز, ہمارے سارے اعمال, زندگی, موت سب خدا کے لیے ہے. وبذالک امرت وانا من المسلمین, اور میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, اسی کا حکم دیا گیا. اب یہاں سے ثم انی اوصیک یا حسن, وصیت کرتا ہوں میں تم کو اے حسن, وجمیع اہل بیتی, اور وصیت کرتا ہوں اپنے تمام گھر والوں کو, وولدی, وصیت کرتا ہوں اپنے تمام بچوں کو, ومن بلغہ کتابی, اور میں ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ تحریر پہنچے. مولا آپ گواہ رہیے گا, آج 3 مئی کو 4:30 بجے خیرآباد میں ان مومنین کو آپ کی تحریر پہنچا رہا ہوں. صلوات پر محمد. تو میں وصیت کرتا ہوں بیٹا حسن تم کو, تمام گھر والوں کو, سارے بچوں کو, ومن بلغہ کتابی, اور جس تک میری یہ تحریر پہنچے. نمبر 1 کاہے کی وصیت؟ بتقوی اللہ ربکم, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈرتے رہنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اور خبردار ہوشیار رہنا, مرنا تو اسلام ہی پہ مرنا.
صلوات میری گاڑی کے آگے کسی نے گاڑی لگا دی ہے، وہ اگر صاف ہو جائے اور پانی مل جائے تو ہم 5:15 کر دیں گے تاکہ یہیں سے سیدھے گاڑی چلے جائے. ہاں جی، صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. نہیں، اصل میں آدمی کے دل میں کچھ ہوتا ہے. انہوں نے جس سے کہا، میں نے کہا ہوگی کب؟ پہلے تو 10 بجے، پھر ہڑبڑا کے مول صاحب جمعے بعد کوئی دقت؟ میں نے کہا نہیں یار، لکھنؤ یار کوئی بات نہیں، جمعے بعد کتنا ہوگا، 1 بجے گا، 2 بجے گا. اب یہاں آئے تو اسی اعتبار سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ 12 بجے پہنچ جائیں جمعے سے پہلے. پتہ چلا اعلان ہی 2 بجے کا ہے. خیر چلو بھائی چلو، 2 بجے کا ہے، 3 بجے شروع ہوگی، 1 گھنٹہ پیشخانی اور ثانی ہو جائے گی، 4 بجے بیٹھیں گے، 5 بجے چلے جائیں گے. معلوم ہے وہ بھی نہیں ہوا، 3:30 بجے شروع ہوئی. تو دوسرا بیچارہ اگر کوئی ہمارے انتظار میں ہے تو اس کو ہم اذیت تو نہیں پہنچا سکتے نا. صلوات بر محمد. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر کیا وصیت ہے؟ تقوی 1، اور خبردار مسلمان ہی مرنا. یہ کیا مطلب ہوگا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں، مجلس پڑھتے ہیں. یہ کیا مطلب؟ کہ جی ہاں یہی اہم ہے، اس پر غور کریں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ شخص جو امامہ لگا کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ممبر پر ذکر اہل بیت کر رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہو. صلوات پر. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہوش میں آ جاؤ مولوی صاحب، کوئی ضروری نہیں ہے. کیسے؟ روایت ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اس کو کافر بناؤ، کم از کم اس کے دین میں شک ڈال دو. اور ایک بات اور عرض کر دیں، جتنا مومن ہوتے جائیے گا، متقی ہوتے جائیے گا، اتنا شیطان آپ پر محنت زیادہ کرے گا. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی رضوان اللہ علیہ، ان کا تو نام سنا ہے نا، مرجع تھے. میں بہت وقت اس میں نہیں لوں گا، آگے بڑھنا ہے. مرجع تھے. وہ فرماتے ہیں، ان سے نقل کیا شہید دستغیب نے، کہ صاحب ان کے ہم جماعت، کلاس فیلو، کلاس میٹ، جو بھی کہہ لیجیے، طبیعت خراب ہے، بچنا مشکل ہے. کہنے لگے میں گیا عیادت کے لیے، قم کا قصہ ہے، میں گیا عیادت کے لیے. یہ بھی بوڑھے وہ بھی بوڑھے، لیکن چونکہ ہم جماعت ہیں تو بے تکلفی تو ہوگی نا. کیا حال ہے، کیسے ویسے؟ تو انہوں نے پوچھا اچھا گل پائگانی یہ بتاؤ، پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ اور گل پائگانی نے کہا بھائی صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت تو پڑھنے میں تم تیز تھے. دیکھیے ایک بات سن لیا آپ نے نا، اس کا مطلب یہ ذہن میرے خالی محنت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تائید نہ ہو جائے وہاں سے. ہاں صلوات پر. بے شک محنت تو کرنی پڑے گی، مگر صرف محنت پر آپ کچھ ہو جائے، جب تک تائید نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آقا نے فرمایا کہ بھائی صحیح بات ہے، پڑھنے میں تم تھے. کہ تم کو اقرار ہے نا پڑھنے میں تیز تھا؟ کہا ہاں. کہ یہ کون سی عدالت اللہ کی ہے؟ پڑھنے میں تیز میں اور مرجع ہو گئے تم. اس کے بعد ایک ہچکی لی، روح نکل گئی. آقا گل پائگانی کہتے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ میرا وہ بچپنے کا ساتھی عدل الہی کا انکار کیا اور مر گیا. یہ اسلام پر موت ہوئی. یہ کیس کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا امام نے کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ ربکم فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ صاحب یہ تو اپنے اختیار میں نہیں، تب کیا کریں؟ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں کیا کریں. دیکھیے ایک حدیث بڑے غضب کی ہے، اس کو سنیے. ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، 3 چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. نمبر 1 بر الوالدین، برین کان او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، کوئی چھوٹ نہیں ہے. ماں باپ اچھے ہوں، برے ہوں، نیک ہوں، فاجر ہوں، اس سے آپ سے مطلب نہیں ہے.
آپ اولاد ہیں، آپ کو نیکی کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ، کوئی چھوٹ نہیں ہے. ایک. دو، وفاء العہد. اگر کسی سے کوئی عہد و پیمان کیا، وعدہ کیا، آپ کو پورا کرنا پڑے گا. یہ کہہ کے آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے کہ وہ تو بے دین ہے، وہ شرابی ہو، کچھ نہیں. وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا پڑے گا، چاہے وہ نیک ہو چاہے فاجر ہو. 3، اداء الامانہ. کسی کی امانت ہمارے پاس ہے، امانت کو واپس کرنا ہی کرنا ہے، چاہے سامنے والا اچھا ہو یا برا. تو دین کا حکم کیا ہے؟ امانت، بولیے، واپس کرنا ہی کرنا چاہے جیسا ہو. تو جو دین کہتا ہے امانت واپس کرنا ہے، خود خدا امین ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو آپ ایسا کیجئے ابھی، وسیع صاحب ایسا کیجئے ابھی، آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو اللہ کے ہاں امانت رکھوا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ میاں جب مرنے لگیں گے تو پلٹا دینا ہمارا. صلوات بر محمد. ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں، شکر ادا کیجئے اس اللہ کا جس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. یہ ساری چیزیں کوئی بتا ہی نہیں. آپ کی مفاتیح میں شروع ہی میں دعا موجود ہے جس کا نام ہی ہے دعائے عدیلہ. عدیلہ کا مطلب عدول سے پلٹ، کہ مرتے وقت آدمی پلٹ نہ جائے، یہ اس کی دعا ہے. سارے عقائد ہیں اس میں. اس کے بعد آدمی کہتا پالنے والے یہ میرا عقیدہ ہے، میں تیرے پاس ڈپازٹ کروا رہا ہوں، جب مرنے لگوں تو پلٹا دینا. یہ کر لیجئے، خدا امانت دار ہے، وہ امانت ضرور واپس کرے گا. صلوات بر محمد. نمبر تو بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا اس پر. تو پہلی وصیت مولا کی کیا ہے؟ اتقوا اللہ ربکم، تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اب جب آپ علمی بحث کریں گے اور ادبی بحث کریں گے اور لغوی، تو خالی اسی پہ آدمی پڑھا لکھا ہو، ہماری طرح جاہل نہ ہو تو گھنٹوں پڑھ سکتا ہے. لیکن گاؤں دیہات کے آدمی بھیا ہے، ایک بال پہ 6 رن مارو ختم کرو، کہاں تک ٹیسٹ کھیلو گے دھیرے دھیرے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ایک سطر میں حضرت نے تقوی کی ڈیفینیشن بتا دی. سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی. امام سے تقوی کا مطلب پوچھا گیا. حضرت نے فرمایا لا یفقدک مولاک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. تو کل تقوی ایک لائن میں خلاصہ یہ ہوا، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے. اس کے بعد جتنا ہو سکے اتنا مستحب کرو، لیکن اگر واجب چھوڑ کے مستحب کر رہے ہو، حرام چاہے جتنی بار کربلا چلے جاؤ، لیکن کسی کی زمین ہڑپ کے جاؤ گے تو اس کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں. صلوات پر محمد. واجب نہ چھوٹنے پائے. وسیع حسن صاحب یہاں سے گئے لکھنؤ، رکے لکھنؤ سے، پھر وہاں سے چلے 10 بجے رات کو، فیض آباد پہنچتے پہنچتے 1 بج گیا. یہ دین جو سمجھا رہا ہے، پڑھتے وڑھتے نہیں ہے، ممبر سے کبھی کبھی پھینک دینا چاہیے تاکہ لوگ مومن سمجھیں. حالانکہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وہ چاہے گا تو چوراہے پہ بے عزت ہو گیا مولوی صاحب، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. پہنچ گئے، بھائی مثال ہے، اس کو سچ مت سمجھیے گا. نماز شب کا وقت تو ہو گیا، 1 بج گیا ہے، لاؤ پڑھ لیتے ہیں. 15-20 منٹ میں ہو گئی 11 رکعت. روایت کہتی ہے کبھی کبھی ہوائیں چلتی ہیں اس طرح کی کہ جب دل بہت چاہتا ہے دعا اور عبادت اور نماز کا. کچھ ایسا ہی تھا تو لاؤ یہ والی بھی پڑھ لیں، دعائیں حسینی پڑھ لیں، اور کیا پڑھ لیں. 1 گھنٹے تک دعا پڑھنے لگے. 2:30 بج گیا، تھک گئے. اور ابھی تو نماز میں صبح وقت ہے، آؤ آدھا گھنٹہ لیٹ لیں. لیٹ گئے، آنکھ کھلی 7 بج گیا تھا. نماز صبح بولیے گئی. دین کہتا ہے نماز شب مت پڑھو، چلے گا، مگر صبح کی 2 رکعت مت چھوڑو. یہ ہے دین کا کام. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل کہی جاتی ہے، آپ کیا بھی شاید ہوگا، جتنا گڑ ڈالو تو گڑ کاہے میں ڈالیے گا.
پانی ہوگا تب نہ گڑ کام کرے گا. واجب کا پانی ہے ہی نہیں, مستحب کا گڑ بھرے جا رہے ہیں. صلوات بر محمد. واجب کا پانی ہے ہی نہیں. تو مین چیز مولا کی وصیت کیا ہوئی؟ واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام پر عمل. اسی لیے ایک روایت میں ہے من اکل حراما, جو ایک لقمہ حرام کھاتا ہے اللہ اس کا نہ واجب قبول کرے گا نہ مستحب. اور سنا دیں, کتاب گاڑی میں ہے, ترکو لقمۃ غضب کی روایت ہے, ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ 1000 رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ پسند ہے. مت پڑھو نماز شب مگر کسی کا حق مت مارو. تو پہلے تقوی یہ ہے. اسی لیے ایک روایت میں بڑا عجیب ہے, الدعاء مع یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. تقوی کے ساتھ نیکی کے ساتھ دعا اتنی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. گناہ مت کرو چاہے دعا کم پڑھو, واجب مت چھوڑو چاہے نماز شب نہ پڑھو. صلوات پر محمد. اور فرما رہے خوب. تو پہلا میں وصیت کرتا ہوں تقوی کی, فلا تموتن الا, یہ ہو گیا ایک. نمبر 2, اچھا ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو منہ میں آیا بکتے چلے جاتے ہیں. ہاں یہ 2-3 حدیثیں سنائی ہے نا تو یاد آ گئی, سن لو. حضرت علی کے ہاں یہ نہیں ہے کہ جو آیا وہ کہتے چلے گئے. اگرچہ ایکسٹمپور بھی ہے, پورا خطبہ ایکسٹمپور ہے, لیکن اس میں اس کا ہم کو تو کیا جو یاد آتا گیا, جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں, جو بعد میں کہنا چاہیے وہ پہلے, جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں, جو نہیں کہنا چاہیے وہ. کیا مولا کے یہاں یہ چوک ممکن ہے؟ کئی چیزیں کہیں جائیں گی, جو موسٹ امپارٹنٹ ہوگی وہ نمبر 1 پر ہوگی, پھر اس کے بعد. تو ترتیب سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. پہلے نمبر پر مولا نے تقوی کہا, اس کا مطلب موسٹ امپارٹنٹ تقوی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ مولا نے کیا کہا ہے. صلوات, اس سے اہمیت سمجھ. 1 تقوی. 2 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے, صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ عام نماز و روزے سے افضل ہے. صلوات بر محمد. البتہ یہ ذہن میں رہے, یہ نہیں ہے کہ صاحب نماز چھوڑ کے چلے جائیے کہیں پنچایت میں. آپ واجب تو کرنا ہی کرنا ہے, واجب نہیں چھوڑ. شاید مراد اس سے مستحب بھی نماز و روزے ہوں کہ میں نے پیغمبر کو کہتے سنا, صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے. اصل برباد کرنے والی, دین ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ فساد و ذات البین. 2 لوگوں کے درمیان بولیے فساد برپا کر دینا, جھگڑا لگا. یہ 2 3 انظروا ذوی ارحامکم, توجہ رکھو رشتہ داروں پر. اس پر اگر آپ اجازت دیں تو 5 منٹ رک جاؤں, اہم ہے. صلوات بر محمد. انظروا ذوی ارحامکم فصلوہم, رشتہ داروں پر توجہ رکھو, ان کے ساتھ صلہ رحم کرتے رہو. وسیع حسن صاحب فیض آباد میں رہتے ہیں صاحب, یہ بھی مثال ہے, صحیح بات نہیں ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, 12,000 15,000 سے کم کا بل نہیں آتا ہر مہینے. سگا بھائی بیچارہ گاؤں میں ہے, معلوم ہوا بچے کی فیس جمع نہیں ہو پائی,
اور اس کا ایڈمیشن ہائی اسکول کا رہ گیا آپ کی. کسی نے آ کے بتایا مولانا آپ کے بھتیجے کا ایڈمیشن نہیں ہوا. کیوں؟ بیچارے کے پاس فیس ہی. یہی تو میں کہتا ہوں یہ لوگ زبان بند کیے بیٹھے. ارے میں مر گیا تھا, مجھ کو فون کرنا چاہیے تھا. یہی ہم لوگ بولتے نہیں بولتے. مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میں بھائی موجود ہوں. دین کہتا ہے وہ نہیں کہے گا انظروا ذوی ارحامکم, تم رشتہ داروں کی خبر لو. صلوات بر محمد. دونوں میں فرق ہے. وہ نہیں فون کرے گا, اس کے لیے تو امام نے پہلے ہی سے کہہ دیا ہے شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا. ہمارا شیعہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا چاہے بھوکا مر جائے. دیکھیے دین کیا کہتا ہے, ہم سے کہہ رہا ہے ہاتھ مت پھیلاؤ, ہمارے مالدار رشتہ دار سے کہہ رہا ہے انتظار مت کرو. انظروا ذوی ارحامکم, تم خود خیال رکھو. فصلوہم یخفف علیکم الحساب, صلہ رحم کرو گے اللہ تمہارے حساب میں آسانی کر دے گا. حساب کی آسانی سمجھتے ہیں؟ صلوات بر محمد. میں اصل میں ڈرتا بہت. میرا ارادہ پورا تھا کہ 5 بجے چلا جاؤں گا, تو میں نے کہا یار ہڑبڑ میں جاؤ, بیچارے کو تکلیف پہنچے گی, آگے کہیں ایکسیڈنٹ ہوا, جام لگ گیا 1 گھنٹے کا, تو کر کیا لوگے؟ ہے نا, سب اس کے ہاتھ میں ہے. تو پھر یہ خوف خدا میں میں اس کو بڑھا لے رہا ہوں, مگر اترنے کے بعد بھیا مت روکیے گا, ہے نا. ہاں صلوات بر محمد. صلہ رحم, دعائے کمیل تو پڑھتے ہیں آپ, ہے نا. اس میں ایک جملہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں, حبس کر لیتے ہیں. اس کا مطلب کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آپ لاکھ دعا کیجئے قبول. سوال یہ وہ کون سا گناہ ہے؟ ایک روایت کہتی ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء, قطع رحم رشتہ داروں سے قطع تعلقی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی. صلوات بر محمد. خدا خر کے صاحب جو ادھر ادھر لون پون بھائی سب ملا کے فیض آباد میں ایک مکان لے لیا. وہ مومن آدمی تھے, وہیں کے شفٹ ہو گئے لکھنؤ, تو جو کچھ طے ہوئے تھا ان کو دے دیا. تو اس کے بعد وہ ایک دن آئے اور انہوں نے اس لی ہوئی رقم میں, مومن دنیا میں ایک سے ایک, 50,000 روپے انہوں نے ہم کو واپس کر دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے وسیع بھائی پتہ نہیں کب سے گھر بند ہے, کتنا بجلی کا بل بقایا ہوگا مجھے نہیں معلوم. تو احتیاطاً میں نے خوف خدا میں لا کے واپس کر دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک طے ہو جائے. میں کیا, اگر اس سے زیادہ ہوگا تو آپ جھیلیے گا, اور کم ہوا تو آپ رکھ لیجئے گا جو بچے گا. خیر ہم نے پتہ کیا تو اس کے اندر ہی تھا. 42,000 میں ہو گیا کام, جو ہے وہ طے تمام ہو گیا, سب ہو گیا. دوسرے مہینے بل 44,000 کا گیا. تو جو صاحب درمیان میں تھے میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یار 44,000 کا بل ہے. کہنے لگے مولوی صاحب ٹینشن مت لیجئے, کمپیوٹر پہ چڑھا نہیں ہوگا, اگلے مہینے ٹھیک ہو کے آ جائے گا. تو اگلے مہینے ٹھیک ہو کے آ گیا. تو دنیا میں ہوتا ہے پیسہ جمع کر دیا, اس کے باوجود اگر کمپیوٹر پہ نہیں چڑھا ہے تو بل آ جائے گا. کیا یہ چوک خدا کے ہاں ہو سکتی ہے کہ آپ پیسہ جمع کر دو اور چڑھے نا؟ صلوات بر محمد. دیکھیے چوک تو نہیں ہوتی, لیکن ایسا ہے کہ آپ جمع کر دیجئے گا وہاں نہیں چڑھایا جائے گا. اس کو میں سمجھاتا ہوں. صلوات بر محمد. کیسے روایت کہتی ہے صدقۃ ترد البلا, صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. الصدقۃ دواء 70 داء. صبح نکلے, صدقہ نکال دیا گیا, 5 روپیہ 10 روپیہ, یہی ہے نا, نکال دیا. اس کے بعد صاحب چلے آ رہے تھے, ایسا جو ہے وہ موٹر سائیکل والے نے جو نچایا کہ اس کو بچانے کے چکر میں بیچارے عباس بھائی ادھر ادھر گئے, جا کے ہماری والی سائڈ سے پیڑ میں ٹکرا گئے. ان کو کچھ نہیں ہوا, میرا پیر ٹوٹ گیا.
اب یہاں خبر آ گئی کہ بھیا کسی اور کو دیکھ لو، یہ جو سیتا پور میں مولانا اشتیاق صاحب وغیرہ، وسیع صاحب تو وہاں ایرا میں ٹراما سینٹر میں ہے۔ کیا ہوا بھائی کیسے؟ کہ وہ آ رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کہ وہ تو ہونا ہی تھا، جب جو ہے وہ پڑھیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو ہونا ہی ہے۔ ممبروں سے کہتے ہیں صدقہ نکالو اور خود بغیر صدقہ نکالے چلے تو لڑنا تھا ہی۔ ہم کو پتہ چلا، میں نے کہا بھیا روز 10 نکلتا تھا، اب کی پتہ نہیں کس موڈ میں تھی، بیوی ہماری پٹ کر نہیں تھا، کیا 50 روپے نکلے تھے صدقے کے۔ تو اب حدیث کہتی ہے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ 50 روپے نکال کے چلے اور پیر ٹوٹ گیا، تو یا تو وہ حدیث غلط ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، یا آپ کے صدقے کی اللہ کے کمپیوٹر میں انٹری نہیں ہوئی۔ صلوات پر محمد۔ اس لیے کہ تو کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں نا، یوں زائیں سے گزرتی ہے نیل گائے، اکثر کئی بار ہوا ہے، اور معلوم ہے بس اتنا سا فرق ہے، بچ گئے۔ تو جو فرشتہ معین ہے بچانے پر ہم کو آپ کو، تو اب یہ لڑنے جا رہے ہیں تو وہ فوراً دیکھے گا نا فیس جمع ہے کہ نہیں، صدقہ نکلا ہے کہ نہیں ہے، نہیں تو جانے تو لڑنے دو۔ تو ہم تو نکال کے چلے تھے، پھر کیوں لڑے؟ تو اس کا مطلب وہاں انٹری نہیں تھی، فیس جمع نہیں تھی، تو ہم تو جمع کیوں نہیں کیا؟ وہاں چوک ہوئی؟ کہا نہ چوک نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا وہاں قانون پہلے سے، اگر اس قانون کے تحت آؤ گے تب تو صدقہ تمہارا انٹری ہوگا، ورنہ چاہے جتنا خرچ کر دو۔ کا کیا مطلب؟ کہ اگر غریب رشتہ داروں کا خیال نہیں کرو گے تو چاہے جتنا صدقہ نکال دو ہم تمہارا صدقہ ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے۔ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیے، ابھی آتی ہے، ابھی بھولے۔ لا صدقت، حدیث موجود ہے، لا صدقت وذو رحم محتاج، اگر رشتہ دار ضرورت مند موجود ہے تو آپ کا صدقہ قبول۔ سگے بھتیجے کی فیس نہیں جمع کر رہے ہو، لاکھ صدقہ نکالو ٹانگ تو ٹوٹنی ہے تمہاری۔ تو یہ ہے صلہ رحم۔ مولا نے دوسرے نمبر پر وصیت کیا کہ تیسرے پر اتحاد کے بعد انظروا ذوی ارحامکم، رشتہ داروں کا بولیے خیال کرو، فصلوہم، ان سے صلہ رحم کرتے رہو، یخفف علیکم الحساب، اللہ تمہارا حساب آسان کر دے گا۔ صلوات پر محمد۔ اب وقت نہیں ہے رکنے کا۔ اللہ اللہ فی الایتام، چوتھے نمبر پر، خبردار خبردار، ہوشیار، ڈرو خدا سے، ڈرو خدا سے، فی الایتام، یتیموں کے بارے میں۔ فلا یغبوا، کہاں چلا گیا؟ فلا تغبوا افواہہم، خبردار، ہوشیار ہوشیار، یتیموں سے تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بھوکا نہ ہو۔ یہ تو سمجھ میں آ گئی۔ اگلا جملہ بڑے غضب کا ہے، اب مطلب نکالنا سب کا اپنا اپنا کام۔ میں جملہ حضرت کا نقل کرتا ہوں، آپ بھی غور فرمائیے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن ناقص میں جو بات آئی میں اپنی بات کہتا ہوں، چاہے ابھی ممبر کے دوران ہی، چاہے مجلس بعد بتا دیجیے گا تو اگلی مجلس میں آپ کے قول کو ایڈ کر لیں گے ہم۔ اس لیے کہ روایت کہتی ہے اعلم الناس من جمع علم الناس، صلوات، جہاں سے ملے گے۔ خبردار، یتیم، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بھوکا، ولا یضیع بحضرتکم، اور خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا تمہارے ہوتے ہوئے؟ جو میں سمجھاؤں سمجھاتا ہوں۔ میرا نام وسیع حسن، اگر نہیں جانتے کچھ لوگ تو، وسیع حسن صاحب بیچارے مر گئے، 5 سال کا ان کا لڑکا تھا، یتیم ہو گیا۔ میرے چھوٹے بھائی بیچارے، ان کا بھی لڑکا تقریباً اسی ایج کا تھا، اور وہ آ گئے حیدرآباد سے، اور
گلے سے لگایا اور بیٹا نہیں ہو کوئی بات نہیں، بھائی جان نہیں میں ہوں، اور یہ وہ لے کے چلے گئے حیدرآباد، پڑھانا شروع کیا بہترین اسکول میں، ہائی اسکول تک دونوں، اپنا بیٹا اور مرحوم کا بیٹا پڑھتے رہے۔ خدا جب کسی سے ایک چیز لیتا ہے نا تو کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ یتیم بچہ دماغ اللہ نے اس کو دے دیا، رزلٹ آیا تو 99% ہائی اسکول میں، اور جو باپ موجود ہے ان کا بیٹا 87، دونوں بھائیوں سے۔ اب آج کل MBBS میں ایڈمیشن کرانا عام آدمی کے بس کی بات تو ہے ہی نہیں، تو بہرحال بیچارے کہیں وہیں سے کروڑ 1.5 کروڑ کا انتظام کیا، تب اس یتیم کو کہاں لے جائیں؟ بڑے جذبات میں تو لے گئے تھے، تو اپنے لڑکے کا تو کرا دیا MBBS میں، اب وہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے کتنا سکسیس ہوگا۔ اس کو بلایا، کہنے لگا بیٹا ماشاءاللہ ہائی اسکول تک تو پڑھی لیا تم نے، اب کوئی جاہل نہیں کہے گا، اب بھائی جان کے 3 لڑکیاں ہیں اور شادی کے قریب ہیں، وہ بھی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تو اب پڑھو گے کہ گھر سنبھالو، ایک کام کرتے ہیں ہم کچھ انتظام کر دیتے ہیں کاروبار کا، اب کچھ کرو۔ تو بیچارہ بچہ ہائی اسکول کا، اس کے پاس اتنا تو سینس ہے نہیں، انہوں نے صاحب 2-2.5 لاکھ روپے کا ایک رکشہ دلا دیا اس کو، 99% والے کو۔ ساری دنیا، میرا پورا خاندان تعریف کر رہا، چچا ہو تو ایسا، ہائی اسکول تک پڑھایا بھی اور 2.5 لاکھ روپے کا رکشہ دلا کے کاروبار کرا دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن مولا کی نظر میں کیا ہوا؟ 99% تھا اس کا، نہ ڈالتے MBBS، سمپلی انٹر کرا دیتے، آگے ٹیوشن کر کے شاید BA MA کر لیتا، تیز تھا، ہو سکتا ہے IAS ہو جاتا، PCS ہو جاتا، ٹیوشن کر کے انجینئر ہو جاتا۔ تو ایک قوم کا جو انجینئر اور IAS بننے والا تھا تم نے رکشے والا بنایا، یہ یتیم کو ضائع کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ شاید مطلب یہ ہو، خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے۔ صلوات بر محمد، ایک اور صلوات بر محمد۔ فإني قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا، من عال یتیما حتی یستغنی، اگر کوئی یتیم کو پال دے یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو جائے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے، اوجب اللہ عز وجل بذلک الجنہ، اللہ اسی عمل کی بنیاد پر جنت واجب کر دے گا، کما اوجب لآکل مال الیتیم النار، جیسے یتیم کا مال ہڑپنے والوں پر اللہ نے جہنم کو واجب کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے، سن لیجئے آپ، رسول اللہ فرماتے ہیں میں گیا معراج پر، وہاں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور پیچھے سے نکل رہی ہے، عجیب ٹائپ کا عذاب ہے نہیں ہے؟ جبریل، انہوں نے کیا کیا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپا ہے۔ روایت کہتی ہے اذا بکى الیتیم اہتز العرش، جب یتیم روتا ہے آسمان ہل جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کس نے رلایا اس کو؟ جس کے باپ کو میں نے بلا لیا تھا، قسم ہے میری عزت اور جلال کی، جو بھی ان کو چپ کرا دے گا میں جنت اس کے لیے واجب کر دوں گا۔ یتیم ہے، اگر کوئی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، روایت کہتی ہے جتنے بال سر کے نیچے آئیں گے اتنی نیکی لکھی جائے گی۔ 1 2، اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے جتنے بال سر کے نیچے آئیں گے اتنا نور قیامت میں عطا کیا جائے گا۔ خوب، پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، خبردار ہوشیار قرآن سے، فلا یسبقکم الی العمل بہ احد غیرکم، خبردار قرآن پر عمل کے معاملے میں تم سے آگے کوئی نہ جانے پائے۔ مولا آپ کی وصیت یہ تھی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہندی میں نوحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، جبکہ امیر المؤمنین کی وصیت یہ ہے۔ کیسے اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں نا، جب اسکول جاتا ہے 10 لڑکے محل، بیٹا ٹھیک ہے دیکھو وہ تم سے خبردار تم سے زیادہ نمبر کسی کا نہیں آنا چاہیے،
یہ کیوں سمجھاتے ہیں اپنے بچے کو تم سے زیادہ نمبر کسی؟ محبت ہے تبھی تو، علی کو آپ سے محبت ہے تبھی تو کہا نا خبردار تم سے زیادہ کوئی قرآن پر عمل میں آگے نہ جانے پائے۔ میرے بھائیوں، مولا کی وصیت ہے، ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہوا، کم از کم مولا کی وصیت پر عمل کرو۔ جیسے بایو کے لیے، جیسے کیمسٹری کے لیے، جیسے میتھ کے لیے، ویسے ہی اچھا پڑھانے والا 1 سال میں کافی ہے۔ تیز لڑکا 6 مہینے میں پڑھنے لگا، 4 مہینے، مگر قرآن قرآن قرآن۔ آپ کو پتہ ہے قرآن جنت کے درجات کتنے ہیں معلوم ہے؟ درج الجنہ درج آی القرآن، جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں۔ جب حامل قرآن، شاید مراد حافظ قرآن ہو، بہشت میں جائے گا، آواز آئے گی اقرا ورقا، پڑھتے رہو بڑھتے رہو۔ تو جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اس کا درجہ جنت میں اتنا بلند ہوگا۔ یہ مہینے چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں، اسپیشل کلاس لگائیے اپنے بچوں کے لیے۔ مگر میرے بھائیو، تمہارے مولا کی وصیت، فلا یسبقکم، تم سے کوئی آگے نہ جانے پائے قرآن پر عمل کے معاملے میں۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، ہوشیار خبردار پڑوسیوں کے بارے میں، اس لیے کہ پیغمبر نے اتنا زیادہ پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کی کہ حتیٰ ظننا انہ سیورثہم، کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے پراپرٹی میں بھی حصہ دلا دیں گے رسول اللہ۔ پڑوسی کو اتنا پڑوسی کیا ہے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، خبردار ہوشیار، ڈرو خدا۔ اللہ کا گھر تمہارے ہوتے ہوئے خدا کا گھر خالی نہ ہو۔ جاؤ مکے جاؤ، اب حج تو بڑا مہنگا ہو گیا ہے، 7 لاکھ روپیہ نہیں ہے، کیا کریں؟ 1 لاکھ ہے، 1.25 لاکھ ہے، اس کا انتظار مت کرو کہ 7 لاکھ ہوگا تو جائیں گے۔ عمرے بھر کا ہے، جاؤ، تمہارے مولا کی وصیت ہے، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا گھر خالی نہ ہونے پائے۔ فلا یخلو منکم ما بقیتم، اس لیے کہ اگر مکہ جانا چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری کوئی ذمہ داری گارنٹی نہیں ہے کہ تمہاری حفاظت ہو پائے گی کہ نہیں ہو۔ وَأَدْنَىٰ مَا يَرْجِعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا سَلَفَ، اور سب سے ہلکا ثواب مکے جانے کا یہ ہے کہ جب پلٹ کے آؤ گے تو پچھلا معاف۔ صلوات بر محمد۔ بس اللہ اللہ فی الصلاۃ۔ دیکھیں نماز کی اتنی اہمیت ہے، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی نبی فرماتے ہیں کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے، بولیے، کافر ہے۔ ایک جگہ چھٹے امام سے روایت ہے، اصول کافی، حضرت نے فرمایا زانی کافر نہیں ہے، زنا کرنے والا گناہگار ہے، پکڑا جائے گا 100 کوڑے پڑیں گے، جہنم میں جائے گا بغیر توبہ کے مر گیا۔ زانی کافر نہیں ہے، مگر نماز نہ پڑھنے والا، بولیے، کافر ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا۔ اتنی اہمیت کے باوجود پہلے کیا فرمایا؟ تقوی، اس کے بعد اتحاد، اس کے بعد صلہ رحم، اس کے بعد یتیم، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاکھ نماز پڑھتے ہیں، یتیموں پر توجہ نہیں، اس نماز سے کیا فائدہ ہے؟ رشتہ داروں سے جھگڑا ہے، اس نماز سے کیا فائدہ ہے؟ پہلے اپنے کو اتنا ٹھیک کرو، تب آگے کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، صلوات بر محمد۔ فَإِنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ، خبردار ہوشیار نماز سے، نماز خیر عمل ہے۔ اِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ، میرے بچوں، امام نے کہا ہے نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ راوی کہتا ہے جب چھٹے امام کی شہادت ہو گئی، میں موجود نہیں تھا مدینے میں، بعد میں آیا تعزیت کے لیے، میں نے پوچھا بھیا کچھ بتاؤ، چلتے چلتے امام نے کیا فرمایا؟
تو وہاں مجھ کو بتایا گیا جب امام صادق سلام اللہ علیہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ دنیا چھوڑ رہا ہوں، فرمایا جس کا مجھ سے ذرہ برابر بھی کوئی رشتہ ناتا ہے سب کو اکٹھا کرو۔ سب کو امام کے سامنے اکٹھا کیا گیا اور امام نے جاتے جاتے فرمایا کہ سن لو، سب تک یہ پیغام پہنچا دو، جو نماز کو ہلکا سمجھے گا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اب بچا کیا ہے؟ اہل بیت جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اہل بیت ہی کہہ دے ہم سب کے بارے میں جگاڑ لگا دیں گے، بے نمازی کے بارے میں بھیا ہم نہیں بولیں گے، کہاں جائیں گے ہم؟ صلوات پر محمد خوب اللہ اللہ فی الزکات، زکات فإنها تطفئ غضب ربکم، غضب ربکم، یہ زکات تمہارے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اللہ اللہ فی شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان، فإن صیامہ جنۃ من النار، روزے رمضان کے جہنم کی آگ کے لیے سپر ہیں۔ اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین، فقیر مسکین، اللہ فشارکوہم فی معایشکم، ان کو اپنے رزق و روزی میں شامل کرو، اپنے کھانے میں شامل کرو۔ اللہ اللہ فی الجہاد بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، جہاد کرو اپنے نفس سے، مال سے، زبان سے۔ اللہ اللہ فی ذریت نبیکم، ہوشیار اولاد رسول، خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے اولاد پیغمبر پر ظلم ہو جائے اور تم کچھ کر سکتے ہو اور نہ کرو، خبردار۔ فلا یظلمن بحضرتکم، خبردار تمہارے ہوتے ہوئے اولاد نبی پر کوئی ظلم ہونے نہ پائے۔ تو اگر یہ جملہ قیامت تک کے لیے ہے تو ایک تو مطلب یہ ہے آج ذریت پیغمبر میں ایک امام موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے عام سادات کرام، خبردار تمہارے نبی کا خون ان کے جسم میں ہے، تمہارے ہوتے ہوئے اولاد رسول کسی سید پر ظلم نہ ہونے پائے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَى الدَّفْعِ عَنْهُمْ، جبکہ تم اس کے مقابلے میں سپر بن سکتے ہو۔ اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم، پیغمبر کے صحابہ ان کا خیال رکھنا، لیکن ہر کا نہیں، الذین لم یحدثوا حدثا، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے بعد کوئی بدعت نہ کی ہو۔ فإن رسول اللہ اوصى بہم، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں صرف پیغمبر نے اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کی ہے، مگر یہ بھی فرمایا ہے وَلَعْنَ الْمُحْدِثَ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، پیغمبر نے لعنت بھی بھیجی ہے جنہوں نے بھی دین کے بعد نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے غیر صحابہ ہوں۔ اللہ اللہ فی النساء وفیما ملکت ایمانکم، عورتوں کا خیال رکھنا۔ پیغمبر نے آخری بات جو فرمائی وہ یہی فرمائی اوصیکم بالضعیفین، میں تم لوگوں کو دو کمزوروں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ایک عورت اور ایک فیما ملکت ایمانکم۔ اب اس زمانے میں غلام و کنیز تو نہیں ہے، مطلب یہ جو بھی تمہارے انڈر میں ہے، جاب کر رہا ہے تمہارا، خبردار اس سے ہوشیار رہنا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے، کل کو خدا مالک سے جہنم کے دروغہ سے کہے گا ایک تماچے کے بدلے 70 تماچا مارو جس نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ لا تخافوا فی اللہ لومۃ لائم، خبردار خدا کے معاملے میں کسی کی ملامت کا خوف مت کھاؤ۔ یکفکم اللہ من آذاکم وبغى علیکم، اللہ تمہارے لیے انف ہے۔ جلدی جلدی قولوا للناس حسنا کما امرکم اللہ، لوگوں سے ڈھنگ سے بات کرو، پیار سے بات کرو، مسکرا کے بات کرو۔ ولا تترکوا الامر بالمعروف، آج ہی ہم پر پڑ رہی ہے مولا کی وصیت، خبردار امر بالمعروف مت چھوڑنا، نہی عن المنکر مت چھوڑنا، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے منع کرتے رہنا۔ پتہ ہے سزا کیا بتائی ہے مولا نے؟ امر بالمعروف اگر چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر اگر چھوڑ دو گے، فیولی اللہ امرکم شرارکم، اللہ تمہارے اوپر غنڈوں کو حاکم بنا دے گا، بدماشوں کو، اشرار کو۔
ثم تدعون فلا يستجاب لكم علیہ، پھر عالم یہ ہوگا تم گڑ گڑا کے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا اگر امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہی عن المنکر یا بنی۔ پھر سے وصیت کرتے ہیں علیکم یا بنی بالتواصل والتبادل والتبار، تمہارے اوپر واجب ہے میرے بچوں مل کے رہو، ایک دوسرے پر خرچ کرتے رہو، بذل تبادل، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی سے کام لو، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّقَاطُعُ وَالتَّفَرُّقُ، اور خبردار قطع رحم مت کرنا، الگ ہو کے مت رہنا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی مدد کرو تقوی کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کی بیس پر کسی کے مدد مت کرنا کہ ہمارے گروپ کا ہے اور ہماری پارٹی کا ہے، خبردار، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ شدید عذاب کرنے والا ہے۔ حفظکم اللہ من اہل بیت وحفظ فیکم نبیکم، تمام ہو گیا، جاؤ، استودعکم اللہ، جاؤ، میں نے تم کو خدا کے حوالے کیا۔ آخری فقرہ سنیں گے مولا کا کیا ہے؟ مولا آپ گواہ رہیے گا ہم نے آپ کا وصیت نامہ ان لوگوں کو پہنچا دیا، اب قیامت میں یہ اپنا جواب دیں گے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں کہ پوچھا جائے کہ تم نے کیوں نہیں ہماری بات پہنچائی۔ استودعکم اللہ، جاؤ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں، سنیے گا، وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اور میں تم سب کو سلام بھیجتا ہوں۔ شیعو، علی نے تم کو اپنے وصیت نامے میں سلام کہلایا، مولا آپ کو آپ کا واسطہ ہے، خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجئے مولا کہ ہم اس وصیت نامے پر عمل کر سکیں، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ بس کئی دن بچے ہیں زندگی کے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اچھے خاصے چلتے چلتے لوگ آج گر رہے ہیں اور مر رہے ہیں، آدمی کو توبہ کا بھی چانس نہیں مل رہا ہے، وصیت کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے، کب کس بہانے سے کس کو موت آئے گی۔ ایک دعا میں کراتا ہوں، آپ مومن لوگ ہیں، آپ کی دعا کارگر ہو سکتی ہے۔ اکثر سنا ہوگا فلاں آدمی بیچارہ گر گیا، بستر پر پڑا ہے 6 مہینے سے، فلاں کو فالج کا اٹیک ہو گیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، صاحب 2 سال سے پڑے ہیں، پالنے والے موت برحق ہے۔ بس 2 داستانیں ہیں، 2 دعائیں ہیں، یا اللہ اس دنیا سے اٹھانے سے پہلے ہم سے راضی ہو جائے، جب تک توبہ قبول نہ کر لینا خدا بحق علی، اس دنیا سے نہ اٹھانا۔ دوسرا، یا اللہ تجھ کو تیرے حسین کی قسم ہے خدا، مرنے سے پہلے زبان کو بند مت کر، مرنے سے پہلے زبان کو بند مت کرنا، یا اللہ اس دنیا سے جائیں تو حسین حسین کرتے جائیں، اس دنیا سے جائیں تو علی علی کرتے جائیں۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے۔ فنظر یمینا وشمالا، حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پہ زینب خدا، البتہ اگرچہ بعض محققین کا کہنا ہے کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے، مگر ہے کتابوں میں۔ چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن اے زہرا کے لال، دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند، آہستہ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے، اتر گئے،
تم تو اجازت دے چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے ہیں گلے کو چوم لینا، بھیا بند قبا کھولو۔ کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر کند خنجر پھرا یا حسین، سناؤں آپ کو، آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ یا اللہ، اس مجلس میں جتنے مرد و عورت آئے خدا سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ جو جا چکے پہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جائیے گا کربلا، بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلہ ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ عرض کروں، جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے۔ کیا؟ نمبر 1، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا، پانی پلا لیا جاتا ہے۔ واقعاً کربلا وہ ہے نا، اگر آدمی محسوس کر لے ایک جملہ کافی ہے، خدا کی قسم۔ چھری تیز کر لی جاتی ہے تاکہ ذبح ہونے والے کو تکلیف نہ ہو، لیکن میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا۔ کہتے ہیں جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا وہ سامنے بلندی پر بہن منظر دیکھ رہی ہے، برداشت نہیں ہو سکا، تڑپ کے وہیں سے کہتے ہیں یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور اے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں، بس آخری بات، کچھ چیزیں وہ ہیں کربلا میں جس کو تاریخ نے دیکھا اور لکھا، مگر ہر چیز تاریخ نہیں دیکھ سکتی۔ جب تاریخ دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں کربلا کی تاریخ سے تھوڑی ملی ہے، روایتوں سے آئی ہے، حدیثوں سے، اس لیے کہ تاریخ جو دیکھ نہیں سکتی لکھے گی کیسے؟ چنانچہ حضرت کی شہادت میں یہ تو تاریخ نے دیکھا، جناب زینب نے کیا کہا، لکھ دیا۔ ایک چیز اور بھی تھی جو تاریخ نہیں دیکھ سکی، کیا؟ جب شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ چھری چلائی۔ اب یہاں روایت کہتی ہے، تاریخ سے کیا مطلب؟ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، روایت کہتی ہے آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا قدشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا قتل کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم آغا باقر ابن آغا حیدر مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ میں پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، مصافحے کی معذرت، وقت کی قلت۔ بسم اللہ الرحمن